السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میرا یوٹیوب چینل الرسب دیکھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مہینے ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ 12 ربیع الاول، اسی مناسبت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں بیان کروں گا، 2 واقعات انشاءاللہ تعالی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار میں تھے تو مشرکین مکہ ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار تک پہنچ گئے، اور جب غار تک پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوئے، کیونکہ اتنے قریب ہو چکے تھے کہ اگر وہ اپنے پاؤں میں دیکھتے تو وہ نظر آ جاتے جس غار میں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ پتھر جو تھے اٹھے ہوئے تھے، یعنی وہ پتھر تھوڑا سا زمین سے اٹھا ہوا تھا، کیونکہ تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر ان مشرکین نے اپنے پاؤں میں دیکھ لیا تو یہ تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ دیکھنے کی وجہ وہاں یہ تھی کہ دیکھنے سے مراد کہ وہاں کیسے دیکھ لیتے، وہاں ان کا سایہ پڑ رہا تھا ان کی قدموں کے اوپر، اتنے قریب پہنچ چکے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے کہا کہ ہم دونوں کے علاوہ تمہارا تیسرے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، کون تیسرا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بارے میں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یقین کامل۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ احتدادی تدابیر جو ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اور اللہ پر پورا یقین، کامل یقین بھی ہونا ضروری ہے۔ جتنا آپ کا ایمان، جتنا آپ کا یقین کامل ہوگا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت بھی فرمائیں گے اور آپ کا ہر کام ہوگا۔ لیکن جب تک یقین نہیں ہوگا تو یاد رکھنا، بنا بنایا کام بھی بگڑ جاتا ہے۔ اس کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے، اور دوسرا واقعہ صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے اور وہ حضرت ابوبکر صدیق سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوبکر سے پوچھا کہ ابوبکر، جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے یہاں سے، تو تمہیں رستے میں کیا کیا مشکلات درپیش ہوئی، کیا کیا حالات دیکھے اور ہوا کیا کیا؟ تو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ ہم چلتے گئے یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی۔ دوپہر یعنی دھوپ پڑ گئی، دن کا جو درمیانہ حصہ ہوتا ہے، کافی تیز دھوپ جب ہوتی ہے تو کہتے ہیں کوئی بندہ نہ نظر آئے، کوئی چرواہا نہ نظر آئے، سنسان ہر چیز، کوئی نہیں، دھوپ تیز۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ ہم چلتے گئے لیکن ایک چٹان نظر آئی، تو اس چٹان کے نیچے سایہ تھا، تو ہم نے مشورہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ادھر آرام فرما لیتے ہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ ہم وہاں گئے اور وہاں پر بیٹھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ آپ آرام فرمائیے، سو جائیے، میں آپ کا حفاظت کروں گا، دیکھتا رہوں گا کہ کوئی ہماری ٹو میں تو نہیں، ہمارے پیچھے تو نہیں، کوئی آئے گا تو جگا دوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے اور سو گئے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں جاگتا رہا، آگے پیچھے دیکھتا رہا، اس دوران ایک چرواہا مجھے نظر آیا، تو میں نے اس چرواہے کو آواز دی اور کہا کہ اے چرواہے، کیا تمہارے بکریوں میں دودھ ہے؟ چرواہے نے کہا کہ ہاں دودھ ہے۔ تو نبی صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا دودھ مجھے دے دیں۔ تو چرواہے نے اپنا ایک بکری سے دودھ نکالا اور صدیق اکبر کو دے دیا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ جب میں نے دودھ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا،
چنانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور احترام میں ان کو جگانا پسند نہیں کیا۔ محبت تھی، جب کسی سے محبت ہونا تو اس کا سونا بھی اچھا لگتا ہے، اس کا جاگنا، اس کا چلنا، اس کا ہر عمل اچھا لگتا ہے۔ اور پھر محبت بھی کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمیں بھی ایسی محبت ہونی چاہیے، لیکن ہم ایسی محبت کب کر سکتے ہیں؟ ان کو سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، ایک ایک سنت کو، تب محبت صحیح معنوں میں محبت کہلائے گی۔ تو میں نے جگانا پسند نہیں کیا اس دوران۔ تو کچھ دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے ہیں، دودھ پیتے ہیں۔ دودھ، صدیق خبر کہتے ہیں کہ دودھ یعنی اب پینے سے پہلے اس میں پانی ڈالتے ہیں، کیونکہ وہ گرم ہوا ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے، دھوپ ہوتا ہے نیچے، دودھ گرم ہوتا ہے، تو اس میں اور پانی ڈالتے ہیں تاکہ ٹھنڈا ہو جائے۔ کہتے ہیں میں نے پانی ڈال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ تو اس دوران ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سراقہ بن مالک ہمارے پیچھے پیچھے پہنچ چکا ہے، وہ ابھی ہم سے کچھ دور ہے، فاصلے میں ہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا دی اور بد دعا دی کہ سراقہ بن مالک اپنے گھوڑے سمیت زمین میں دھنس گیا، ڈوب گیا اور پھنس گیا۔ تو پھر سراقہ بن مالک نے کہا کہ مجھے پتا ہے تم دو صاحبوں نے مجھے دعا دی ہے، بد دعا دی ہے، اب تم ہی ہو کہ مجھے اس سے نجات دلا سکتے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کے لیے پھر دعا کرتے ہیں نجات کی، تو وہ اس میں سے نکل جاتے ہیں، یعنی زمین اسے چھوڑ دیتے اور باہر آ جاتا ہے، گھوڑے سمیت وہ دھنس جاتا ہے۔ اور وہ پھر کہتا ہے میں تم لوگوں کو اللہ کو اس میں گواہ بناتا ہوں، میں گواہ بناتا ہوں کہ مجھے جو بھی رستے میں ملے گا میں اسے یہی کہوں گا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ آیا ہوں، وہ نہیں ملے اور آپ کو بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ تو سراقہ بن مالک گزرتے گئے، جہاں گزرتے گئے بولتے گئے کہ میں دیکھ آیا ہوں، تمہاری دیکھنے کی ضرورت نہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ آیا ہوں اور تمہاری دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، دعا دی، پورا گھوڑے سمیت آدھا اور آدھا خود دھنس گیا زمین کے اندر، اور پھر دعا دی تو اسے زمین نے چھوڑ دیا۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان اور بھی پختہ کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔